مفتی راشد صاحب نے جب آخر میں انٹری ماری، مفتی ظاہر نعمانی صاحب وہ بھی اپنے قائد کے خیالات پر پرزور دلائل کے ساتھ پیرا دے رہے تھے۔ خطائے معصیت اور اجتہادی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ متکلم یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد میں خطائے اجتہادی لے رہا ہوں، خطائے معصیت ہے، خطائے غیر معصیت ہے، خطائے اجتہادی ہے، خطائے ارادی ہے، خطائے غیر ارادی ہے۔ یہ سارے کا سارا فتنہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس بابت میں آپ نے پڑھا اتنا کہ آپ کے کلام کا، آپ کے ویڈیوز کا، آپ کے جو ہے نا علم کا عنوان سیدہ کائنات بنے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ تقریباً 6 سال ہو گئے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک بیان سیدہ کائنات کانفرنس میں کیا، اور اس بیان میں ان سے ایک بات جو انہوں نے کی، اور وہ بات یہ تھی کہ سیدہ کائنات کا مطالبہ فدق کرنا، باغ فدق کا مطالبہ کرنا، اس بابت میں وہ خطا پر تھیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز کرنے سے انکار کیا۔ عوام اہل سنت تو عوام اہل سنت رہ گئے، علماء اہل سنت میں بھی ایک تشویش کی لہر دوڑی، اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے رجوع کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ میرا کلمہ یہ سبقت لسانی نہیں ہے، بلکہ یہ عظمت ایمانی ہے اور یہ فکر قرآنی ہے۔ اس پر بات چلتی 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 ملک کا انتشار، ملک میں امن و سکون تباہ، سارے معاملات ہوتے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا عمرے پر جانا اور پھر وہاں سے واپس لوٹا دیا جانا، اور پھر سارا ایک ایسا سلسلہ کہ عوام اہل سنت تو کہ کجا علماء اہل سنت میں دھڑے بن گئے، کوئی ادھر ہو گیا کوئی ادھر ہو گیا، ایک دوسرے پر تان تشنیع اور ایک دوسرے کے خلاف دلائل، یہاں تک کہ بات مناظروں تک آئی، مناظرے ہوئے، مناظرے کے بعد بات ختم ہو گئی تو ایک اور اس باب میں انٹری ہوئی، وہ ہے مفتی راشد صاحب۔ ہم اس پر بڑی ویڈیوز پہلے بنا چکے ہیں۔ مفتی راشد صاحب نے جب آخر میں انٹری ماری، حالانکہ مسئلہ حل ہو چکا تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے ایک چیز یہ بیان کی کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے ان کو تحفظات ہیں، اور انہوں نے یک بعد دیگرے ڈاکٹر صاحب پر تحفظات کا اظہار شروع کیا۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے تو کوئی جواب نہیں دیا، مگر ان کے جو شاگرد خاص ہیں، ان کے جو شیخ الحدیث ہیں جامع صراط مستقیم کے، ڈاکٹر مفتی ظاہر نعمانی صاحب، وہ دلائل دیتے رہے، کبھی فکر اقبال کو لے کر، کبھی خطا کو لے کر، کبھی ہر باب میں جس پر تحفظات تھے وہ جواب دیتے رہے۔ اب بات یہاں تک آ گئی کہ ہم مفتی راشد محمود صاحب کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو اتنا اچھا ہے بیک گراؤنڈ کہ جب وہ اسلام پر یا اہل سنت والجماعت پر ہونے والے حملے جو ہے وہ روک رہے تھے اور ان کا دفاع کر رہے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو وہ ایک اپنی اچھی پذیرائی رکھتے ہیں، لیکن اس بات کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ ادھر مفتی ظاہر نعمانی صاحب وہ بھی اپنے قائد کے خیالات پر پرزور دلائل کے ساتھ پیرا دے رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مخالف چلنے والی ہوائیں جو عقیدہ اہل سنت کے مخالف تھی ان کو روک رہے تھے۔ لیکن اب یہ دونوں آپس میں ٹکرانے لگے، ایک دوسرے سے الجھنے لگے۔ آخری بیان جو ان کا جاری ہوا ہے مفتی راشد محمود صاحب کا، وہ 51 منٹ کا ہے۔ بات فقط اتنی سی تھی کہ جو تصفیہ کتاب ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، آپ کی کتاب پر بات کرتے ہوئے اور عبارت کے سیاق و سباق سے یہ واضح کرنا کہ جو وہاں پر مطلق خطا کا لفظ آیا ہے اس سے مراد خطائے معصیت ہے یا خطائے اجتہادی ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں، خطائے معصیت اور اجتہادی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ خطائے معصیت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں گناہ، کوئی ایسا کام کہ جس پر گناہ کا لزوم ہو، گناہ ملے، تو اس کو خطائے معصیت کہتے ہیں، اور جس کوئی ایسا کام جو ہو شریعت مخالف لیکن اجتہاد ہو، خطائے اجتہادی ہو، تو اس پر ثواب ملتا ہے۔
مفتی راشد محمود صاحب نے 51 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے، جس میں اہل تشیع کی کتب کے حوالے بھرے پڑے ہیں۔ ثابت یہ کرنا تھا کہ مطلق جو ہے اس سے مراد خطائے معصیت ہے یا خطائے اجتہادی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ خطائے اجتہادی میں مراد لے رہا ہوں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ مفتی راشد صاحب کیوں باضد ہیں کہ جب متکلم یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد میں خطائے اجتہادی لے رہا ہوں، اور خطائے اجتہادی کوئی عیب نہیں ہے، خطائے اجتہادی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خطائے اجتہادی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق یہ ہو سکتا ہے، تو پھر مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مفتی ظاہر نعمانی صاحب نے ان کے مخالف جو بیان دیا ہے اس میں بھی ہر جو دلیل مفتی راشد محمود نے دی ہے اس کو مفتی ظاہر نعمانی صاحب نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ دلیل ہمارے حق میں آ رہی ہے، اور اس پر پھر کچھ دلائل دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے مطلقاً خطا کا ذکر کیا، اور ساتھ آگے انہوں نے یہ تشریح کی ہے۔ میں اس بات پہ نہیں آنا چاہتا کہ وہ تشریح سے مراد وہ کیوں اتنا زبردستی لے رہے ہیں، حالانکہ پہلا خطاب جو ڈاکٹر اشرف اصف جلالی صاحب کا ہے اس کو سنیں تو انہوں نے کہا کہ جب مطالبہ کر رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہ کہنا اس پر علماء نے مواخذہ کیا ہے، لیکن ان کا اس سے آگے والا جملہ جو ہے، جب سامنے حدیث آئی تو آپ نے سر تسلیم خم کر لیا، یعنی کہ اس حدیث کو کیا کیا؟ قبول کر لیا۔ تو یہ جملہ بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ان کا پہلا خطا کا قول کرنا یہ خطائے اجتہادی تھا۔ پھر مسئلہ عموم کا آ جائے گا، خصوص کا آ جائے گا کہ نص سے انہوں نے عمومیت مراد لی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ میراث عمومیت میں نہیں آئے گی، اس میں خاص کا حکم لگے گا، اور وہ خاص ہو جائے گا نبی پاک علیہ السلام کے حدیث مبارکہ سے۔ ہم دیکھتے ہیں تو مسئلہ صاف اور واضح ہے، عقیدہ اہل سنت صاف اور واضح ہے۔ جب خطا کی اقسام کو دیکھتے ہیں نا تو پھر خطا میں کئی قسمیں ہیں، خطائے معصیت ہے، خطائے غیر معصیت ہے، خطائے اجتہادی ہے، خطائے ارادی ہے، خطائے غیر ارادی ہے، اس کی لمبی ایک لسٹ ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر پھر امکان خطا ہے، پھر وقوع خطا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں میں ہمارا مسئلہ یا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بات ہے عقیدہ معصومیت کی تو وہ واضح ہے، وہ فقط اتنا ہے کہ انبیاء اور فرشتے جو ہیں یہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے خطائے معصیت نہیں ہو سکتی، یہ معصوم ہے۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں ان سے خطا کا امکان ہے، لیکن کچھ ہیں جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، جیسے آیت تطہیر میں یہ پنجتن جو ہیں یہ داخل ہیں آیت تطہیر میں، تو اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے محفوظ رکھ لیا ہے کہ خطا کا امکان بھی ہے، خطا کا امکان بھی ہے، خطا اجتہادی ہو تو پھر تو ثواب بھی ہے، لیکن اگر کچھ ایسا معاملہ جو شریعت مخالف ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھ لیتا ہے، ان پر جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا، اور ان کو مطلع فرما دیتا ہے، اور پھر وہ تصحیح کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ نے سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ ان کی شان ہے، یہ سارے کا سارا فتنہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور خدا را ہاتھ باندھ رہا ہوں، اب تو چھوڑ دیں اس بات کو، سیدہ کائنات کی ذات پر بہت کلام کر لیا آپ لوگوں نے، کیا اس بابت میں آپ نے پڑھا اتنا کہ آپ کے کلام کا، آپ کے ویڈیوز کا، آپ کے جو ہے نا علم کا عنوان سیدہ کائنات بنے، اور ان پر آپ جو ہے نا وہ ہمیشہ 6 سال سے آپ کوشش کر رہے ہیں، کوئی خطا کا کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے۔ خدا کا خوف ہے، کچھ شرم نبی ہے یا نہیں ہے؟ کہ فقط اپنا علم جھاڑنے کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی لمبی جو ہے وہ ویڈیو بنانے کی؟ اور آپ نے جب مطلق خطا کا لفظ استعمال کیا، اور جہاں پر بھی مطلق خطا کا لفظ ہوتا ہے خطا اجتہادی مراد ہوتا ہے، خطا معصیت ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو کیا ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے، اور آپ کی اپنی ویڈیوز میں آپ اگر اس کو دوبارہ دیکھیں تو میں سادہ سا بندہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ 3 مرتبہ آپ نے خطائے اجتہادی ثابت کیا ہے، لیکن الفاظ کے ہیر پھیر سے آپ نے خطائے معصیت کہہ دیا۔
مفتی زاہد نعمانی صاحب نے پھر ان کے جواب میں آپ کے ہر بات کو قبول کر کے پھر اس کے مخالف جو ہے وہ دلائل بھی دیے ہیں۔ دونوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ چھوڑ دیں اس مسئلے کو، بس اب کوئی مسئلہ، اب کوئی بندہ اس مسئلے پر بات نہ کرے۔ عقیدہ اہل سنت جب واضح ہے تو پھر کسی اور کو سمجھانے کی، ہاں اگر کسی اور جانب جانا چاہتے ہیں تو خاموشی سے چلے جائیں، پہلے بھی بڑے چلے گئے، لیکن لبادہ اوڑھ کر عوام اہل سنت کو پریشان نہ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔